اس وقت 1,00,000 کے مجمع سے میدان بھر چکا تھا. آج 50,00,000 کا مجمع میدان عرفات میں جا رہا ہے، وہاں پر عبادت کر رہا ہے، وہاں پر وہ مجمع نمازیں پڑھ رہا ہے. میرے بھائیوں یہ بتائیں کہ اس وقت جو میدان تھا وہ تو خالی میدان تھا. آج میدان ابھی کم ہو چکا ہے، وہاں پر سڑکیں بن گئی ہیں، درختیں لگ گئی ہیں، خیمے لگا دیے گئے، دکانیں لگا دی گئی ہیں. اس سے میدان اور تنگ ہو جاتا ہے. لیکن جتنے بھی حاجی حج کرنے کے لیے جاتے، 50,00,000 حاجی تقریباً حج کرنے کے لیے جاتے، آج تک کسی نے یہ شکایت نہیں کی کہ میں حج کے لیے گیا، وقوف عرفہ کے دن وہاں عرفات کے میدان میں مجھے جگہ نہیں ملی جس کی وجہ سے میرا حج نہیں ہوا. کوئی آدمی آج تک نہیں کہہ سکا. حالانکہ اس وقت جگہ زیادہ تھی، آج جگہ اور تنگ ہو گئی ہے، پھر بھی 50,00,000 کا مجمع بآسانی وہاں پر سما رہا ہے. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین کرام اور میرے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرماتا رہا۔ بیٹا آپ ادھر بیٹھ جائیں، راستے کے بیچ میں۔ اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء و رسول کو جو بھیجا، کبھی کسی بستی کے لیے نبی کو بھیجا، کبھی ایک قوم میں ایک سے زائد نبیوں کو بھیجا، اور کبھی ایک ہی خاندان میں کئی انبیاء کو بھیجا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء و رسول آئے، ساروں کی علاقہ نبوت محدود تھا، ساروں کا زمانہ نبوت محدود تھا، علاقہ بھی محدود، زمانہ بھی محدود۔ مثال کے طور پر نبی کو اللہ رب العزت کسی قوم کے لیے بھیجا تو وہ نبی اسی قوم کے لیے ہوں گے، کسی علاقے کے لیے بھیجا تو اس نبی کی نبوت اس علاقے تک ہی، جب وہ نبی چلے جاتے ان کی نبوت بھی ختم ہو جاتی۔ اللہ رب العزت نے ایک علاقے کے لیے ایک نبی کو، ایک قوم کے لیے ایک نبی کو بھیجتا رہا، اور اللہ تعالی ایک علاقے میں ایک سے زائد نبیوں کو بھی بھیجا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھائی بھائی ہیں، زمانہ بھی ایک، علاقہ بھی ایک ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، باپ بیٹے ہیں، علاقہ بھی ایک ہی ہے، زمانہ بھی ایک ہی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام باپ بیٹے ہیں، علاقہ ایک ہی ہے، زمانہ بھی ایک ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت ایک ہی علاقے کے لیے ایک ہی زمانے میں ایک سے زائد انبیاء و رسول کو بھیجتا رہا۔ ایک اور بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی خاندان میں کئی نبیوں کو بھی بھیجا۔
مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نبی ہیں، حضرت اسحاق نبی ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ہی خاندان میں کئی نبیوں کو بھی بھیجا ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے، جتنے انبیاء آتے تھے علاقہ محدود ہوتا تھا، زمانہ بھی محدود ہوتا تھا۔ آخر میں جب باری آئی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ رب العزت نے سارے حدود کو ختم کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، جہاں تک میری ربوبیت وہاں تک نبی کی نبوت، جب تک میری ربوبیت اس وقت تک نبی کی نبوت، اور میری ربوبیت کبھی ختم نہیں ہوتی، نبی کی نبوت بھی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے کو ہر جگہ کیا ہے، اور اس وقت جب وعدہ الست ہوا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ رب العزت نے اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے کو بیان فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، وہ سارے کے سارے انبیاء یہ جانتے تھے کہ سب سے آخر میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اسی لیے تورات میں نبی کا نام، زبور میں نبی کا نام، انجیل میں نبی کا نام، کئی انبیاء ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اپنے امتیوں کو عطا فرمائی ہے۔ یہ صرف دنیا کے اندر نہیں بلکہ جب انسان قبر میں جاتا ہے وہاں پر بھی نبی کا چرچا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو دوسرا سوال من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تو قبر کے اندر بھی نبی کا چرچا، میدان محشر جب قائم ہوتا ہے وہاں پر بھی اللہ رب العزت اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے کو برقرار کرتے ہیں کہ روز محشر شفاعت کا تاج نبی کے سر پر ہوگا، وہاں پر حوض کوثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوگا۔ سارے کے سارے انبیاء نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمائیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو قیامت کے دن بھی چرچا ہوگا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں بات سمجھنے کی یہ ہے، اللہ یہ اعلان فرماتے ہیں میری ربوبیت جہاں تک نبی کی نبوت وہاں تک، جیسے میری ربوبیت ختم نہیں ہوتی نبی کی نبوت بھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کی نبوت کو غالب کرنے کے لیے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کے نبوت کے اعلان کے بعد، نبی کے نبوت کے اعلان کے بعد
نبی کے ہاتھ سے ایسے کام کو ظاہر کریں جس کام کو کرنے سے ساری دنیا عاجز آ جائے، پوری دنیا والے مل کر بھی اس کام کو نہ کر سکے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اگر اس طرح کا کام کسی اللہ والے، کسی ولی کے ہاتھوں سے ظاہر ہو تو اس کو کہتے ہیں کرامت۔ یہ معجزہ اور کرامت، اس کے اندر بھی اللہ کی قدرت شامل ہوتی ہے، اللہ ہی کی قدرت شامل ہوتی ہے۔ نبی اپنی طرف سے خود کچھ نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العزت نبی کے ہاتھوں وہ کام کرواتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا، جتنے انبیاء حضرت آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک آئے، سارے نبیوں کی نبوت کا علاقہ محدود ہے، زمانہ بھی محدود۔ ایسے ہی جب تک نبی آئے ان کا معجزہ، نبی ختم دنیا سے چلے گئے تو ان کا معجزہ بھی ختم۔ مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا، مشہور واقعہ ہے، اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے عصے کو ڈالا تو وہ اژدھا بن گیا، سانپ بن گیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ ظاہر کیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی وہ عصا ترکی کے میوزیم میں موجود ہے، لیکن سمجھنے والی بات، عصا ہے، لاٹھی ہے، لکڑی ہے، پوری دنیا والے، اللہ والے، قطب، ابدال، غوث سب مل کر اس عصے کو اژدھا نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عصا تو ہے، وہ ہاتھ نہیں ہے جن ہاتھوں سے اللہ نے اس معجزے کو ظاہر کیا۔ دوسری مثال، حضرت صالح علیہ السلام، اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے، ان کی قوم نے کہا کہ کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ، اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، اللہ رب العزت سے دعا مانگی، تو اللہ رب العزت نے اس پہاڑ سے ایک اونٹنی کو رونما فرمایا۔ پہاڑ پھٹا، اونٹنی اس کے اندر سے آئی، اور وہ بھی حاملہ اونٹنی، باہر آتے وہ اونٹنی بچہ جنی۔ لیکن یہ معجزہ، آج بھی دنیا میں وہ پہاڑ موجود ہے، ساری دنیا کے ولی، اللہ والے، قطب، ابدال، غوث، سارے کے سارے مل کر اس پہاڑ کے سامنے جا کر منتیں، سماجتیں، سب کچھ کریں تو کیا اس پہاڑ سے اونٹنی نکل سکتی ہے؟ نہیں نکل سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہاڑ ہے، وہ ہاتھ نہیں ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس معجزے کو ظاہر فرمایا۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نبی جو زمانے کے لیے آئے تو زمانہ محدود تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے انبیاء و رسول کا، نبی جب تک تو معجزہ، اس وقت تک نبی چلے جاتے تو معجزہ بھی ختم۔ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا
جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہزاروں معجزات رونما فرمائے، ایک دو نہیں، ہزاروں معجزات ظاہر فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات اللہ نے عطا فرمائے وہ دو قسم کے ہیں۔ نمبر ایک، بعض وہ معجزات جو جسم نبوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بعض وہ معجزات جو مشن نبوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس کو سمجھیں، جسم نبوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ شق قمر کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ قمر کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ آج بھی وہ چاند ہے، پوری دنیا والے مل کر اشارہ کریں تو کیا چاند کے دو ٹکڑے ہوں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ چاند تو ہے، وہ انگلی یا ہاتھ نہیں ہے جس سے اللہ رب العزت نے معجزے کو ظاہر فرمایا۔ کہ اعرابی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر آپ معجزہ دکھائیں تو میں ایمان لاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کی طرف اشارہ کیے، وہ درخت زمین پھاڑتے ہوئے چیرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس چلتا آیا اور نبی کی نبوت کی گواہی دیا۔ اگر وہ درخت آج بھی موجود ہے تو کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ بھائی اس درخت کو اشارہ کرے تو وہ چل کر آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہاتھ نہیں ہے جس سے اللہ رب العزت نے یہ معجزہ ظاہر فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں روضے کے اندر آرام فرما ہے، لیکن زمین کے اوپر نبی نہیں ہے تاکہ جس کے ذریعے سے یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہاں پر ایک بات سمجھے، اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہت سارے ایسے معجزات رونما فرمائے، نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ آج نہیں بلکہ قیامت تک وہ باقی رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک زمانے کے لیے نبی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، تو نبی کی نبوت قیامت تک ہے، اور قیامت تک ہی نہیں بلکہ قیامت کے بعد روز محشر میں بھی ہے، تو گویا کہ نبی کے یہ معجزات بھی قیامت تک ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسے کلمات ظاہر فرمائے جو معجزے کی حیثیت رکھتے ہیں، جو معجزے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیسے؟ مثلا یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے حج کیا ہوگا۔ حاجی حج کے لیے جاتے ہیں تو حج میں ایک عظیم رکن ہے، رکن اعظم وقوف عرفہ۔ عرفہ کے میدان میں ٹہرنا، جو حاجی حج کرنے کے لیے گیا وقوف عرفہ نہیں کیا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج فرمائے تو نبی کے ساتھ 1,00,000 صحابہ نے حج کیا۔ وقوف عرفہ، حاجی 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں،
اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ بات کی تعین فرمائی کہ دیکھو عرفات کا میدان یہاں سے وہاں تک، اس طرف سے وہاں تک تعین کر دی، اتنا عرفات کا میدان ہے۔ اور اس وقت صحابہ 1,00,000 کا مجمع میدان عرفات میں تھا، تو جن کی وجہ سے عرفات کا میدان بھر چکا تھا، پورے کا پورا میدان بھر گیا تھا۔ لیکن اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات کی جو تعین کی ہے، جو حدود بیان کی ہے، وہی حدود آج بھی ہے، اس میں نہ بڑھایا گیا نہ گھٹایا گیا، وہی حدود ہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا 9 ذی الحجہ کو امام جو خطبہ دیتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، میدان عرفات میں جو مسجد ہے اس مسجد کے محراب میں ٹھہر کر نماز نہیں پڑھاتا امام۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسجد حدود سے ہٹ کر ہے، تو امام 9 ذی الحجہ کو عرفات کے دن اس مسجد کی محراب سے ہٹ کر جہاں سے حد عرفات کے میدان کی شروع ہوتی ہے وہاں پر آ کر خطبہ دیتا ہے، نماز پڑھاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات کی جو تعین فرمائی ہے، آج سے 1500 سال پہلے تعین فرمائی ہے تقریباً، گویا کہ تقریباً 15 صدیاں گزر گئیں۔ ایک صدی کے 100 سال ہوتے ہیں، ایک صدی کے 100 سال، ہر 100 سال کے ہر سال حج ہوتا ہے۔ آپ بتائیں اس وقت 1,00,000 کا مجمع، ہر سال مجمع حج میں بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے؟ ہر سال مجمع بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس وقت جو حاجی حج کے لیے جاتے ہیں تو مجمع تقریباً 50,00,000 کا ہوتا ہے۔ اس وقت 1,00,000 کے مجمع سے میدان بھر چکا تھا، آج 50,00,000 کا مجمع میدان عرفات میں جا رہا ہے، وہاں پر عبادت کر رہا ہے، وہاں پر وہ مجمع نمازیں پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ بتائیں کہ اس وقت جو میدان تھا وہ تو خالی میدان تھا، آج میدان ابھی کم ہو چکا ہے، وہاں پر سڑکیں بن گئی ہیں، درختیں لگ گئی ہیں، خیمے لگا دیے گئے، دکانیں لگا دی گئی ہیں، اس سے میدان اور تنگ ہو جاتا ہے۔ لیکن جتنے بھی حاجی حج کرنے کے لیے جاتے، 50,00,000 حاجی تقریباً حج کرنے کے لیے جاتے، آج تک کسی نے یہ شکایت نہیں کی کہ میں حج کے لیے گیا، وقوف عرفہ کے دن وہاں عرفات کے میدان میں مجھے جگہ نہیں ملی، جس کی وجہ سے عرفہ کے دن میں وقوف نہیں کر سکا، میدان عرفات میں ٹھہر نہیں سکا، اس لیے میرا حج نہیں ہوا، کوئی آدمی آج تک نہیں کہہ سکا۔ حالانکہ اس وقت جگہ زیادہ تھی، آج جگہ اور تنگ ہو گئی ہے، پھر بھی 50,00,000 کا مجمع بآسانی وہاں پر سما رہا ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا۔ اور جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، مزدلفہ میں رات پہنچتے ہیں، وہاں پر رات ٹھہرتے ہیں، کنکریاں چنتے ہیں، وہاں پر ایک حاجی تقریباً 1 کم 50 کنکریاں چنتا ہے، ایک حاجی 1 کم 50 کنکریاں۔ لیکن جتنے حج کر کے آئے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ وہاں پر جہاں کنکریاں چنتے ہیں، کیا کوئی اس وقت یا وہاں کی حکومت ٹرکوں میں، ٹریکٹروں میں وغیرہ کیا ہے کنکر وغیرہ ڈھا کر وہاں لا کر ڈالتے ہیں تاکہ حاجیوں کو چننے میں آسانی ہو؟
کیا کوئی لا کر وہاں پر ہکالتے ہیں کنکر؟ کوئی نہیں. کنکریاں آ رہی کہاں سے؟ حاجی آسانی سے چنتا ہے، اور جہاں پر جمرات پر کنکریاں ماری جاتی ہے، جتنے حاجی مارتے ہیں وہاں پر کنکریوں کا ڈھیر ہو جانا چاہیے تھا، لیکن پورے کنکریاں غائب ہو رہی ہیں، صرف تھوڑی سی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں. یہاں پر آ رہی کہاں، وہاں پر غائب کہاں ہو رہی ہے؟ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آج تک کوئی حاجی یہ نہیں کہہ سکا کہ مزدلفہ کے دن میں رات میں کنکریاں وہاں پر چنا، مجھے کنکریاں نہیں ملی، ایک کم 50 کنکریاں مجھے چاہیے تھیں، صرف 30 ملی یا 20 ملی یا 15 ملی. آج تک کوئی شکایت نہیں کر سکا. یہ نبی کی نبوت کا معجزہ ہے اور قیامت تک رہے گا. ایک مثال اور لے لیں. زمزم، جتنے حاجی حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ زمزم لاتے ہیں. یہاں پر کوئی شاید ایسا نہیں ہوگا جو آج تک زمزم نہ پیا ہو. زمزم کس کا معجزہ ہے؟ مشہور ہے اسماعیل علیہ السلام، لیکن اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ نہیں ہے. میں نے شروع میں بات کیا بتائی تھی؟ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو نبی کی نبوت کے اعلان کے بعد، نبی کی نبوت کے اعلان کے بعد نبی کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ ایسا کام کروائے جس کام کو کرنے میں ساری دنیا عاجز آ جائے، اس کو کہتے ہیں معجزہ. اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے سے جو پانی نکلا تھا، اس وقت اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، ابھی نبی نہیں بنے تھے. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی قدرت ہے یا یہ ارہاس نبوت ہے، یعنی کہ نبوت ملنے سے پہلے اس طرح کے جو کام ظاہر ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ارہاس. میں نے ایک اور بات کہی، زمانہ جو نبی کا تھا، نبی دنیا سے جانے کے بعد وہ نبی کی نبوت بھی ختم، وہ نبی کا معجزہ بھی ختم. اسماعیل علیہ السلام دنیا سے گئے اور یہ زمزم بھی ختم ہو گیا، کنواں بھی مٹ چکا تھا. حضرت خواجہ عبد المطلب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے خواب دیکھا. کوئی خواب میں کہہ رہا ہے کہ عبد المطلب یہاں پر کھودو. حضرت عبد المطلب وہاں پر کھدائی کیے تو وہاں سے ایک کنواں نکلا، اس میں سے پانی آیا جو آج لوگ جا کر زمزم کے نام سے پیتے ہیں. سمجھنے والی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ الخضا کیے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ عمرے کے لیے گئے، مکے کے مشرکین نے عمرہ کرنے نہیں دیا، کیا ہے حدیبیہ سے روانہ واپس کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال پھر عمرہ کیے، اس کو کہتے ہیں عمرۃ الخضا. عمرۃ الخضا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے پاس گئے، ڈول سے پانی نکالا، اس کو نوش فرمایا، تھوڑا سا پیا. صحابہ دیکھ رہے تھے، صحابہ کے سامنے اس پانی کو کنویں میں ڈال دیا اور فرمایا کہ آج سے قیامت تک میری امت جو بھی اس کنویں سے پانی پیے گی وہ مجھ محمد کا جھوٹا پیے گی. یہ اعزاز ہے اس امت کا جو آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا نوش فرماتی ہے. نبی علیہ السلام کے لب پر لگا ہوا وہ پانی
جو کنویں کے اندر پڑا، جس کا اثر، جس کی تاثیر یہ ہے، آج بھی اگر آپ دنیا کا فلٹر ہوا پانی بھی اٹھا کر رکھیں، 2-3 دن کے بعد کوئی پی رہا ہو تو اس کو کہیں گے کہ بھئی یہ مت پیو، 2-3 دن پرانا ہے، اس کو پھینک دو۔ لیکن خدا کی قسم 1 سال کا رکھا ہوا زمزم کا پانی بھی اگر کوئی آدمی پیتا ہے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس زمزم کے اندر شفا رکھے ہیں، اس سے بیماری ختم ہو جاتی ہے، بیماریاں آتے نہیں ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے لبوں کو لگا ہوا یہ جھوٹے کی یہ تاثیر ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جھوٹے کو آج پوری امت پی رہی ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو اتنی زندگی ملی ہو کہ بھائی وہ زندگی کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے برابر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر کہا ہو، اپنی زندگی کے اندر کہا ہو، اور اس کو زمزم کا پانی میسر نہ رہا ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ مجھے تو کوئی آدمی ملا نہیں۔ ہر ایک مسلمان جس کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے وہ زمزم کا پانی پیا ہے، گویا کہ وہ صرف زمزم نہیں بلکہ نبی کا جھوٹا پیا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ نبی کا معجزہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک معجزہ ظاہر فرمایا جو قرآن مجید ہے۔ یہ بہت بڑا معجزہ، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، لیکن ساری دنیا والوں کو چیلنج اگر کیا جائے کہ بھائی ساری دنیا کے مذاہب والوں اپنی مذہب کی کتابیں لے آؤ، تو یہ بات کیا یقینی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کتابوں کے اندر تبدیلی آئی ہوئی ہے، ان کی کتابیں کیا ہے حق پر نہیں ہیں، ان کی کتابوں کے اندر غلطیاں مل جائیں گی۔ لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، جیسے جبرائیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو اتارا، ایک حرف تو دور کی بات، ایک نقطے کا بھی فرق آج تک نہیں آیا قرآن میں، ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ جیسے قرآن نازل ہوا تھا ایسے قرآن آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ یہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ نے اسی قرآن کے اندر نبی علیہ السلام کے اس معجزے کو بیان فرمایا جو نبی کے جسم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت سنے بنی اسرائیل کے اندر اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ معراج کا واقعہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اللہ رب العزت نے معراج کو بیان فرمایا، یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اس معجزے سے بہت سارے اسباق نکلتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے نہایت اہم ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ صرف معراج کا واقعہ سننا نہیں ہے، اس سے ملنے والے اسباق کو سمجھنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اگر حیات باقی رکھے، زندگی باقی رکھے، تو انشاءاللہ معراج کے متعلق آئندہ جمعہ سے تفصیلی بات آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گئے ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل پیرا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔